اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مفتی مظہر ادھر آ جاؤ نا، عبدالرف آ جاؤ، خود خیال کر لیا کرو، آ جاؤ ادھر، شرمایا جھجکیا نہ کرو، ادھر بھائی اشرف تھوڑا جا جگہ تسی تے علماء والی سیٹ دیو، یا تے بندہ 12 سال پڑھے نہ، جے نہ پڑھے تے جنے پڑھے انہوں دی تھان دے وے۔ مولانا آگے آج مولانا حبیب الرحمان سے ادھر رستہ دیو نا، خود دے دیا کرو، آتا تو سمجھانا پہندا، رستہ دیو۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ میں قسم اٹھا کر 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جو قسم اٹھائی ہے نا اس کا مضمون ہے، اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ نجات کا مدار 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، عمل سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہو۔ نمبر 4، اس دعوت پر مشکل ہے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ میں آپ کو ایک بات بالکل بلا تکلف اور بلا تصنع کہتا ہوں کہ میری گفتگو کو آپ بڑی سنجیدگی سے سماعت فرمایا کریں، اس کو صرف عام گفتگو کہہ کر ٹال نہ دینا۔ میں جو آیات کے ترجمے کرتا ہوں اس کو سنجیدگی سے نوٹ کرو، یہ علماء کے بھی کام آئیں گی، طلباء کے بھی آئیں گی، باقی حضرات بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ میں کسی آیت کا ترجمہ کروں، حدیث مبارک کا ترجمہ کروں، عام اجلاسوں میں کوئی بات عرض کروں، اس کو بالکل سنجیدگی نوٹ فرمایا کرو۔ آپ چونکہ گھر کے آدمی ہیں اور گھر کے آدمی کو تھوڑی سی توجہ دلانا پڑتی ہے۔ قاسم علوم شیخان کوہاٹ کے مفتی مجاہد صاحب ہیں، اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اور مستقل ان کا ایک تبلیغی مزاج ہے۔ میں ایک مرتبہ کوہاٹ گیا تو مجھے انہوں نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا مولانا میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ مستقل ریکارڈر اپنی جیب میں رکھیں، جب آپ لطیفے گپے سنائیں تو وہ بھی ریکارڈ ہونے چاہیے، اس لیے ابھی تک لوگوں کو آپ کا احساس نہیں ہے، جب تو انہیں مر جانا ہے، جنازے پر 2-4 لاکھ بندے اکٹھے ہونے ہیں، ان نے پھر کہنا بہت بڑا آدمی تھا، پھر یہ کتابیں چھپی تو سب نے پڑھنی۔ اس لیے ایک مشورہ تو میں یہ دوں گا کہ آپ ریکارڈر ساتھ رکھو، عام معمول کی گفتگو بھی آپ نوٹ کرتے رہا کرو۔ دوسرا، مجھے فرمان لگے کہ آپ کل کوہاٹ ہے، آج پھر کوہاٹ ہے، تو ایک وقت آنا ہے کہ کوہاٹ آپ نے نہیں آنا، ہم نے سرگود آنا ہے۔ اس پر انہوں نے ہمیں مثال دی حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کی، تو مجھے انہوں نے مذاق میں فرمایا کہ تم ہماری اتحاد کے حاجی عبدالوہاب ہو۔ حاجی صاحب وہاں سے چلتے ڈوڈیاں، وہاں سے چلتے فیصل آباد، مفتی زین العابدین صاحب گیا، چونکہ چکر لگاتے تھے نا، پھر سب علماء نے خود ہی تانگا کر کہا جی آپ نہ کرو، تم رائے بیٹھو، ہم ہی آ جائیں کریں گے، تو اس کے بعد رائے مرکز بن گئے۔ تو انہوں نے کہا 2-4 سال تجھے اور آنا پڑے گا، پھر ہم نے خود ہی کہنا کہ مولانا باپ مشقت نہ کرے، ہم ہی آ جاتے ہیں۔ تو یہ میں باہر کی تاثرات آپ خدمت پیش کر رہا ہوں۔ رات کو ہمارا ایک جگہ پروگرام تھا وہاں گجرات میں، جیسے ان دنوں میں وہ مناظرے اور شور شرابے اور جھوٹے سچے میسج چل رہے تھے، اس حوالے سے اصل تو عنوان تھا۔ تو 4 بجے پھر میں وہاں چلا گیا تبلیغی مرکز گجرات میں، وہاں کے علماء جو تھے بیٹھے، ان سے نشست ہوئی، تو مغرب کے بعد پھر مفصل بیان تھا۔ تو رات میں نے 1.25 گھنٹے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا عقلیات کی نظر میں۔ کیا مسئلہ حیات النبی کو آپ حدیث اور قرآن کے دلائل چھوڑ دیں، حضور کے وجود کو ہم قبر میں زندہ کیوں مانتے ہیں، آپ اس کو عقلیات کی روشنی میں سمجھیں، عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ نہیں، باقی سب باتیں چھوڑیں۔ تو جو مسئلہ نقلی ہو اس کو خالص عقل سے سمجھانا یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اور میں چونکہ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر کے آدمی ہیں نا، تو گھر کے آدمی توجہ اس وقت دیتے ہیں جب باہر کے آدمی قبول کر لیں، جب تک باہر والے قبول نہ کریں گھر والے توجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ معاملہ انبیاء کا ہے علیہم السلام۔ گھر والے تو یہ تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بہت تھوڑی مدت میں آپ جیسے بہت سارے مخلص حضرات مل گئے ہیں، ورنہ تو گھر والوں کے ساتھ بڑی مشکل عجیب سی بندہ کشمکش میں چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے اتنے ساتھی ہمیں دے دیے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہم نوا الحمدللہ ثم الحمدللہ موجود ہیں۔ ایک منفی بہت شد و مت سے پروپیگنڈا تھا، جو کافی حد تک الحمدللہ وہ پروپیگنڈا بدل گیا ہے اور فضا آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ میں نے خیال 2-3 باتیں عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ ایک بات تو میں نے عرض کی ہے صورت مبارکہ کے حوالے سے کہ نجات کا مدار کتنی چیزوں پر ہے، نجات سے مدار ہے نجات کامل مکمل جو آدمی کی۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، یہ ترجمہ ہے آمنو کا۔ نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، یہ ترجمہ ہے عامل الصالحات کا۔ نمبر 3 مسنون عمل اور صحیح عقیدے کی دعوت دے، یہ ترجمہ ہے تواصو
بالحق. اگر اس پہ کوئی مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے. یہ ہے تواصو بالصبر. اللہ سے مشکلات مانگے نا, اگر مشکل آ جائے تو پھر دوڑے نا. مشکلات مانگنا خدا سے کمال نہیں ہے, مشکلات آ جائے تو نہ دوڑنا یہ بندے کا کمال ہے. اس پر میں ساتھیوں کو بطور لطیفہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے بیان کے بعد جب بعض رات کو بہت بیان پسند آئے تو بعض لوگ بڑی رغبت سے مجھے دعا دیتے ہیں کہ مولانا اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. تو میں کہتا ہوں یار بد دعا تو مجھے نہ دو. تو وہ کہتے ہیں بد دعا ہے. میں نے کہا استقامت کا معنی جو میں نے تقریر کی ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہو, پھر مجھے پولیس گرفتار کرے, پھر شترول کرے, پھر میں جیل میں جاؤں, پھر ضمانت پہ آؤں, پھر بھی یہ تقریر کروں, اس کا معنی تو استقامت کے مار کھا کے بھی بندہ اپنا کام نہ چھوڑے. اور عافیت کا مطلب کیا تقریر کی ہے, اس پر عزت بھی ملے, وقار بھی ملے, کھانا بھی ملے, خرچہ بھی ملے, اور دوبارہ پھر یہی تقریر بغیر مشکل کے کروں, اس کو عافیت کہتے ہیں. میں نے کہا بتائیں آپ مجھ سے کون سی دین کی خدمت لینا چاہتے ہیں؟ مجھے مروا کے ڈھکوا کے کام کرانا چاہتے ہیں یا آپ میری خوشیوں کے ساتھ یہ کام لینا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے میں نے کہا اب استقامت والی دعا ہم جیسے لوگوں کے لیے تو دعا لئی ہے, ہمارے لیے دعا کون سی ہے؟ عافیت. اس لیے میں نے آیت کا ترجمہ کیا کہ اگر مشکل پیش آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کریں. اگر اللہ سے مشکلات مانگے نا, ہمارے ہاں تخصص میں ایک سبق ہے اصول مناظرہ کا, وہ چونکہ مشاورت کے ساتھ میرے ذمہ ہے اصول مناظرہ پڑھانا, تو وہ اصول مناظرہ کا سبق چھپ گیا ہے. میں خصوصاً علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس 10 صفحات کی کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں. 10 صفحے کی کتاب ہے, 16 صفحے کا مقدمہ ہے امیر صاحب کا, اور 10 صفحے کا میرا سبق ہے بس. اس میں جو آخری شق ہے نا, وہ ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں کہ مناظرہ یہ علمی جنگ ہے, اور جنگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اور جب آ جائے تو پھر استقامت کی دعا مانگی ہے. تو کوشش کریں کہ ٹکراؤ نہ ہو, لیکن جب ٹکراؤ آ جائے تو پھر وہاں سے دوڑے نا, پھر بسم اللہ پڑھ کے میدان میں اترے, اللہ کی مدد فرما دیتے ہیں. تو نجات کاملہ کی مدار کتنی چیزوں پر ہے؟ 4. پہلی بات ہے عقیدہ, دوسری بات ہے عمل, تیسری بات ہے دعوت, اور چوتھی بات ہے اگر مشکل آئے تو صبر. وہ تو چوتھا مرحلہ ہے نا, اور ہم مرحلہ وار کام نہیں کرتے. عقیدے کی دعوت وہ دے گا جس کو عقیدہ آتا ہوگا, اگر عقیدہ نہیں آتا ہوگا تو پھر دعوت دے گا تو کیسے دے گا؟ اس پر آپ نے ایک لطیفہ سنا ہے کہ ایک پٹھان تھا, تبلیغ جماعت میں لگ گیا, گشت کیا, ایک ہندو کو پکڑا, اس نے کہا کلمہ پڑھو, اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. پٹھان نے اس کو لٹایا, 2 ٹھوکی اس کو, پڑھ کلمہ, اس نے کہا جی پڑھاؤ. اس نے کہا میرا تو پہلا سروزہ مینوں آپ نہیں آتا. انہوں نے کہا میرا تو بھی پہلا سروزہ میں تے. انہوں نے کہا پھر آپ سیکھ لے, پھر مینوں سکھا لینا. تو جس بندے کو خود عقیدہ نہ ہو پھر دوسرے کو عقیدے کی دعوت دے, تو اس کی مثال وہ پٹھان کے پہلے سروزے والی ہوگی نا. اس لیے پہلے عقیدہ سمجھے اور پھر دوسروں کو عقیدہ سمجھے. یہ جو آج الجھن ہے نا, ماتیت کی, مودودیت کی, غیر مقلدیت کی, جتنے فطروں کا کام ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ ان فطروں نے اپنے غلط عقائد امت اور اپنے عوام کو سمجھائے ہیں, اور ہم اپنا صحیح عقیدہ بھی عوام کو نہیں سمجھا سکے. صحیح عقیدہ تو تب سمجھائیں گے جب پہلے صحیح عقیدہ سمجھے تو صحیح نا. ہمارے ہاں صحیح عقیدہ سمجھنے کی محنت بھی نہیں ہے, اور اگر کوئی صحیح عقیدے کی محنت کرے اس محنت کو لوگ شرارت اور فساد سمجھتے ہیں. یہ باطل کا ایک منفی پروپیگنڈا ہے. میں 2 باتوں میں فرق کرانا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے مخالف عقیدے پر چوٹ, تنقید, تردید, یہ الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے اپنے عقیدے کو بیان کرنا. اب بتاؤ اپنے عقیدے کو بیان کرنا شرارت تو نہیں ہے نا؟ لیکن لوگ اپنا عقیدہ بھی بیان نہیں کرنے دیتے. یہ آپ کو پورے ملک میں واسطہ پڑے گا اپنی مساجد میں. مثلا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے نا, توسل, عرض اعمال, استشفاء عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے عقیدے ہیں سارے. اچھا لیکن ہر مسئلے میں کہیں گے مولانا اتنے مسئلہ حیات النبی نہ بیان کرنا. کیوں نہ بیان کرنا؟ کہتے ہیں عقیدہ ہمارا لیکن یہ مناسب نہیں ہے, یا اور لوگ بھی رہتے ہیں. اپنا عقیدہ نہ بیان کرنا کیوں؟ شرارت ہے. کیوں؟ یہ مخالف نے منوایا ہے کہ یہ عقیدہ چھیڑو گے تو ہم آپ سے کٹ جائیں گے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, جو کہ میں یہ اجلاس ہمارا کوئی تربیتی نہیں ہے, پھر کبھی آپ مجھے وقت دیں 3-4 گھنٹے تو میں کھل کر آپ کی خدمت میں مسلک بھی پیش کروں اور تربیتی حوالے سے گفتگو کروں کہ میں کن خطوط پہ کام کرنا چاہیے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے بعض رات بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہماری مسجد میں 2 اہل حدیث ہیں اور وہ بھی ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ماحول کا بہت اچھا ہے. میں کہتا ہوں بہت خطرناک ماحول ہے, یہ بہت خطرناک ہے. چلو لوگ کہتے ہیں کیوں؟ اب جلد بازی میں بات سمجھ نہیں آتی. بندہ سمجھتا ہے کہ ہماری کامیابی ہے, حالانکہ کامیابی ناکامی ہے. وہ جو 2 بندے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا,
وہ نماز پڑھ نہیں رہے، ان سے نماز پڑھائی جا رہی ہے، وہ تشکیل پر ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، جب تبلیغ والے ساتھی بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو شوق سے پڑھتے ہیں، مجبوری سے پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے دعوت دینی ہے، تو جب آپ آتے ہیں تو کیا خیال ہے وہ شوق سے آتا ہوگا؟ یہاں فتاوی استاریہ موجود ہے، مفتی عبدالستار سے کسی نے پوچھا، امیر جماعت اہل حدیث سے، کہ جی انفی دیوبندی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن آپ پڑھا کریں۔ کیوں؟ جب آپ اونچی آواز سے آمین کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیوں کہی ہے، تو تمہیں دعوت کا موقع مل جائے گا۔ آپ جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ دعوت کا موقع ملے گا نا، تو وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم خوش ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، اصل مسئلہ کیا ہے یہ ذرا سمجھنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں دو غیر مقلد نماز پڑھتے ہیں، دو غیر مقلد درس میں شریک ہوتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے وہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور رفتہ رفتہ سیڈیاں، کیسٹیں، کتابیں، اپنا کام بھی انہیں جاری کیا ہوا ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے محلے میں کچھ لڑکے غیر مقلد ہیں یا اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کسی بھی عالم کو، مجھے نہیں کسی کو بھی، غیر مقلدیت کے عنوان پہ جی مولانا بیان فرمائیں۔ وہ جب بیان کرنے کے لیے آئیں گے تو دو غیر مقلد کہیں گے دیکھیں ہم نے آج تک اس مسئلے میں کوئی مسئلہ چھیڑا ہے؟ آپ کہتے نہیں۔ انہوں نے کہا آپ ان کو بلائیں گے نا تو آئندہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ کہیں گے جی مولانا ہمارا دل تو بہت تھا کہ نماز پڑھیں، لیکن چونکہ ہماری مشترکہ مسجد ہے، دو ساتھی ان کے بھی آتے ہیں، اس لیے ہم آپ کا بیان نہیں کرا سکتے۔ تو بتاؤ وہ جو دو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں یا آپ کامیاب ہوئے؟ وہ دو نمازی بنے، انہوں نے پوری مسجد کو ہینڈ اوور کر لیا ہے اور آپ کے اوپر حاوی ہو گئے۔ وہ دو نے جس پر ہم خوش تھے نا کہ دو ان کے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ دو نماز نہیں پڑھ رہے، انہیں پوری مسجد کا ماحول کھینچ لیا۔ اور یہ میں مفروضے پیش نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے ساتھ باضابطہ ہوئی ہیں۔ باضابطہ میرے ساتھ ایسے معاملات بعض جگہ پہ چلے ہیں، مراکز ہیں، بعض ایسی مساجد ہیں، گجرانوالہ ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، دیوبندیوں کا مرکز ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر روز ایک نیا خطیب وہ رات کو لاتے ہیں بیان کے لیے۔ ایک دفعہ نے میرا وقت لیا، منت سماجت کر کے لیا، نصرت العلوم کی سفارشیں ڈلوا کے لی۔ میں چلا گیا تو میں نے کہا بھی آپ بتائیں آپ کا کیسا ماحول ہے، کیسا بیان کرے؟ انہوں نے کہا جی مولانا کھینچ کے رکھو۔ میں کھینچ دی تھا، ایک میں نے بیان کیا، اگلی دفعہ انہوں نے اعلان کیا ہمارا آپ کا معنی بیان ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، درس سے مان علی وصحابی عنوان ہوگا، ماننا چلے گا، چلے کر لیتے۔ اگلی دفعہ ان کا فون آ گیا جی آپ تشریف نہ لائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس ہمارے مشاورت میں کچھ نمازی ہیں تو یہ بات چلی ہے۔ میں نے اس کی تحقیق کرائی بھی ایسا کیوں ہوا ہے، پتہ چلا کہ غیر مقلد اس مسجد کے معاون تھے نا، انہوں نے کہا آئندہ مولانا ریاض کو منع کہ تو ہم چندہ نہیں دیں گے، باقی مسئلے کے دیوبند کا اب کوئی بھی عالم بلا لے۔ اب ہمارے ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو دیوبندیت سے چڑ نہیں ہے، ان کو تمہاری ذات سے ہے، تمہاری ذات کا مسئلہ ہے۔ دیوبندیت کا ہوتا تو باقی کیوں قبول کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ مسئلہ جس سے چھڑنا ہے اسی کو روکیں گے نا۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ہمارا یہ تربیتی اجلاس نہیں ہے، میں نے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ پہلی محنت کون سی ہے؟ عقیدے کی، اور دنیا بھر میں عقیدے کی محنت ختم ہے، دنیا بھر میں عقیدے کی محنت ختم۔ اس محنت کا چلانا بہت ضروری ہے، لیکن یہ محنت اس انداز میں چلے کہ جو محنتیں ہماری چل رہی ہیں ان میں سے کسی بھی محنت سے ٹکراؤ پیدا نہ ہو، کسی ایک محنت سے ٹکراؤ پیدا ہو کسی سے بھی، تو یہ ہماری کامیابی نہیں، ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں محنت ہے، اعمال کی محنت ہو، لیکن اعمال کی محنت کے ساتھ دلائل بھی چلیں۔ اب یہ مستقل امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دلائل کی محنت کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی۔ کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دلائل کی محنت میں نے کرنی کہاں پر ہے، وہ وہاں چھیڑ دیتا ہے جہاں اس دلائل کی محنت کی ضرورت ہوتی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارا اپنا گاؤں ہے، میں مہینے کا پہلا جمعہ یہاں پڑھاتا ہوں، کبھی بھی یہاں باضابطہ کھل کر میں نے غیر مقلدیت، بریلویت، رافضیت کسی عنوان پہ بات نہیں کی۔ اب باہر سے آنے والوں کو تعجب ہوتا ہے یار بیان کیسا کر رہا ہے، تو جب مجھے اپنے ماحول کا پتہ ہے تو آپ کو بھی اپنے ماحول کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ میں اپنے ماحول میں مثبت بیان کروں تو میں کہتا ہوں میری پالیسی ہے، اور آپ لوگ کریں تو ہم ڈنڈا لے کر چڑھ جاتے ہیں، دیکھو عقیدہ بیان ہی نہیں کرتے، یہ مسئلہ چھیڑ دے ہی نہیں۔ ہر بندہ اپنے ماحول کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، فرق ہے اس ماحول میں بات کیسے کہنی ہے، کہنی ضرور ہے مگر کیسے کہنی ہے یہ اس مسجد کا اپنا معاملہ ہے۔ میں نے خیر آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہم نے یہ عقیدے اور عمل کی محنت رکھنی ہے، اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ہم نے بے سر و سامانی کے عالم میں کام شروع کیا ہے، اور اس کے نتائج پاکستان میں نہیں الحمدللہ پوری دنیا میں آئے، پوری دنیا میں اس کے آئے ہیں۔ میں اس وقت کارگزاری ہے تو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا،
مجھے سب سے پہلے مفتی سعید احمد پالن پوری دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، سب سے پہلا فون ان کا نیو یارک امریکہ سے آیا تھا، آج سے 3 سال قبل۔ اب دیکھو اب محنت کہاں پہنچ گئی ہوگی، 2 سال قبل مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں سعید احمد نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کون سے سعید احمد ہے، تعارف کروائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا چونکہ آپ نے تعارف مجھ سے پوچھا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس مفتی سعید احمد پالن پوری نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حکم فرمائے۔ میں نے نیو یارک آیا تھا اور یہاں اگر میں نے آپ کی محنت دیکھی، ہمارے لڑکے جو غیر مقلدیت سے بچے ہیں اور ان کے سامنے جو بریکیں لگی ہیں اور لٹریچر آپ کا یہاں پہنچا ہے، تو میرا جی چاہا کہ فون پر آپ سے سلام دعا کروں اور آپ کی ہمت افزائی کروں کہ ہم آپ کے کام سے بہت خوش ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ نیو یارک۔ اٹلی سے ہمارے ساتھی آئے، اٹلی میں جو ذمہ دار ہے جماعت کے بھائی ریاض ان کا نام ہے، گجرات کے رہنے والے، وہاں سے انہیں رابطہ کیا، یہاں تشریف لائے۔ خیر ہمارا کام چل رہا تھا، جب میں نے مولانا طاہر اجمیر سعادت برکاتوں پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا، وہ جماعت میں تو یہاں میرے پاس آئے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، کچھ عام پیٹیاں وہاں رکھی ہیں، کچھ خدمت کے لیے کرام سب تشریف لائے۔ انہوں نے کہا جی مولانا ہم صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رائیونڈ سے یہاں پہنچے ہیں کہ آپ کی 2 گھنٹے کی ویڈیو CDs نے ہمارے وہ لڑکے جو 4 مالکا کے اہل حدیث ہو چکے تھے نا، وہ واپس آ گئے، اور آئندہ کے لیے غیر مقلدین کے سامنے آپ کی سیڑھیاں بریکر کا کام کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے فون نمبر ہے تو دے دیں، کیا رابطہ رہے، فون نمبر دیا، وہ چلے گئے۔ تو مہینے 2 مہینے بعد میں نے فون کیا تو بھائی زبیر کا نمبر تھا، وہ الیاس بھائی زبیر کزن ہے یا بھائی ہیں، تو میں نے فون کیا، میں نے کہا کون ہے بھائی زبیر، ان کے دوسرے تھے صدیق غلام باس، تو میں نے کہا غلام باس بھائی سے میری ذرا بات کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ کون؟ میں نے کہا میں مولانا الیاس محمد بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے مذاق میں کہا وہ جی غلام باس کو چھوڑو مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کی سیڑھیاں تو میں تقسیم کرتا ہوں، غلام باس کا تو نام ہی ہے۔ ویسے نا پیار میں انہوں نے کہا وہ تو میرا فون وہ استعمال کرتا ہے، سیڑھیاں تو میں تقسیم، اب مجھ سے بات کیا کرے، میں ان کو پیغام دے دوں گا۔ میں نے کہا آپ اسے کر لوں؟ کہتے کر لیں۔ میں نے کہا شبان میں دورہ تحقیق المسائل آ رہا ہے، ہمیں کچھ خرچے کی ضرورت ہے۔ خیر سے مجھے 50,000 بھجوا دیں کہ میں 50,000 بھجوا رہا ہوں، تو اب مجھ سے میں صرف ایک کارگزاری عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھو اٹلی کی فضا ہے، بحرین سے ایک ساتھی ہے مدثر، راول پنڈی کے ہم پولیس کے اندر ملازم، مجھے اس مدثر نے فون کیا اور اس نے کہا جی یہاں تو فرمان آتا ہے، اوقاف والے اس کو بلاتے ہیں، غیر مقلد جو ہیں باقاعدہ اس کے بیان کراتے ہیں۔ اس بعد جب توصیف فرمان گزشتہ دفعہ آیا تو ہم نے جو آپ کی CD ہے نا مولانا طاہر جمیل صاحب اعتراضات کے جوابات، ہم نے اس کی 100-200 کاپیاں کرا لی ڈاؤن لوڈ کر کے نیٹ سے۔ تو جب توصیف فرمان بیان کر کے نکلا تو ہم نے وہ CDیاں آپ کی باہر تقسیم کر دی، لوگ ان کا بیان سن کے جا رہے تھے، ساتھ آپ کی CDیاں لے کر گئے۔ اب اس سال وہ آیا ہے تو اس نے دیوبند کو چھیڑا ہی نہیں ہے، اس نے کہا خاموش ہو گیا۔ پوسٹر نے کہا جی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے باضابطہ یہاں پہ مساجد میں لگا دی ہیں 20 رکعت تراویح والے۔ کینیڈا سے مجھے ساتھی کا فون ہے شیخ رفاقت، انہوں نے کہا ہم نے 20 رکعت والے تراویح آپ کے پوسٹر ڈاؤن لوڈ کرا کے آپ کے نام سے کینیڈا کی مساجد میں لگائے ہیں، اور ہمیں 1400 روپے پاکستانی میں ایک پوسٹر پڑا ہے اس کو ترتیب دینے میں۔ میں ایک ملک کی کارگزاری پیش کروں گا نا، آپ میں رات کی تازہ کارگزاری پیش کروں۔ رات ہم گجرات بیان تھا، اب یہ مماتیت کا شور شرابہ سارا چل رہا تھا، وہ جی میسج آیا، مناظرہ ہو گیا، دوڑ گئے۔ میں نے وہاں ساتھیوں کو بات سمجھائی، اس موضوع کو آپ بھی سمجھے۔ مماتیت نے 60 سال سے اس مسئلے کو سٹیج پر بیان کیا، ہمارے حضرات نے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن باقاعدہ سٹیج نہیں سجا۔ اب پہلی بار سٹیج سجا ہے تو مماتیت کے لیے دفاع مشکل ہو گیا۔ اب ان نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ اپنی قیادت کو بچاؤ، اشاعت و توحید کو بچاؤ۔ اب آپ ذرا اندازہ کرنا، چونکہ ان نے پالیسی کیا بنائی ہے، قیادت کو بچا لو، جماعت کو بنا لو، اور نچلی سطح پہ لڑکوں کو مولانا سے لڑاؤ۔ اب بات سمجھ، نچلی سطح پہ لڑکوں کو لڑاؤ۔ میں ابھی مفتی شفقت صاحب بیٹھے دارالعلوم والے میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو مجھ سے جرانا ہے، کہتے بالکل۔ میں نے کہا آج کا، کہتے پرانا۔ میں نے کہا آپ کی نیو سیلڈر ٹاؤن میں جلسہ ہو اور میں آپ سے پوچھے بغیر آپ کے لڑکوں کو لے کر وہاں لڑائی کرا دوں تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ کہتے ہوگی۔ میں نے کہا آپ کا جرانا ہے پھر بھی تکلیف ہوگی، اور اگر میں پشاور جا کے 10 طالب علم ادھر ہے 100 لڑکے میں مدرسوں نکال کے لڑائی شروع کر دوں تو پشاور کے تمام جید علماء مجھ سے ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مولانا کہا تم نے بچوں لونڈوں والا کام شروع کیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں مناظرہ ایسا ہو کہ طیب طاہر ضیاء اللہ شاہ بخاری آئے، ادھر سے ہماری قیادت آئے، جید علماء مناظرے میں بیٹھے اور فیصلہ کن گفتگو۔ اب بتاؤ یہ غلط ہے ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، 10 طالب علم ہوں 10 ادھر ہوں گے، تم بھی آؤ، اور ہمارے وہ مناظر آئیں گے کہ جن کا ہماری قیادت میں نام ہی نہیں ہے۔
اشاعت و توحید کی قیادت میں کوئی ان کا نام نہیں. ان کی لڑائی ہوگی, نتیجہ کیا ہوگا؟ بات چلتی ہے, تشدد ہوتا ہے, ڈنڈے سٹے چلتے ہیں, خون گرتا ہے. تو یہ ان کی اشاعتیوں کی قیادت جا کے ملے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کو, یہ ملے گی مولانا سمیع الحق صاحب کو, یہ ملے گی مولانا سلیم اللہ صاحب کو, یہ قیادت ملے گی جا کے مفتی تقی عثمانی صاحب کو. انہیں دیکھو مولانا الیاس گمو خضر یاد لڑائی شروع کی ہے, قتل و غارت شروع کی, ان دونوں کا بائی کاٹ کرو. تو یہ قیادت وہاں پڑی رہے گی, اور میرا اور خضر یاد کا بائی کاٹ ہوگا تو نقصان ہمارا ہوا یا ان کا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ کس سے ہونا چاہیے؟ قیادت سے. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب دیکھو سرگودے میں مماتیت میں سے نام کس کا ہے؟ ٹھیک ہے, اور حیاتیوں میں سے اب تو پھر ہم دونوں کا ہونا چاہیے نا. کبھی بھی نہیں مانیں گے. تم آج بات کر لو جا کے 18 بلا, کہیں گے اس کا نہیں ہوگا, ہم پھر کسی اور کو بلائیں گے. تو میں نے کہا پھر میں بھی کسی اور کو بلاتا ہوں. کہتا نہیں, ہم اور بلائیں گے, ادھر سے الیاس گمن ہوگا. میں نے کہا جب شہرت ہم دونوں کی ہے تو ہمیں ٹکراؤ نا آپس میں. بات ٹھیک ہے غلط؟ کیوں؟ اگر میں سرگودے شہر مناظرہ کروں, باہر سے کوئی مولوی آ جائے تو سرگودے والے سارے کہیں گے دیکھیں شہر کے علماء تو پرامن ہیں, مفتاح علوم والے بھی پرامن ہیں, 18 بلاک والے بھی پرامن ہیں, دارالعلوم والے بھی پرامن ہیں, مماتی پرامن ہے, یہ اتو پنڈو نہ سے ہے, وہ تلاگنگو نہ سے ہے, پورے شہر دی فضا مقدر کر دیتی ہے. تو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا ہوگا یا نہیں؟ اور اگر میں اور بندیالوی دونوں بیٹھ جائیں تو پھر مسئلہ صاف ہوگا نا. اب مماتی بندیالوی کو نہیں لائیں گے, یہ ان کی پالیسی ہے. اور آپ پروپیگنڈا کرو گے کہ استاد تسی آپ کیوں نہیں کرتے, استاد تسی کیوں نہیں کرتے, وہ مماتیت دونوں چیلنج کیتا ہے, تسی کیوں نہیں کرتے. اور میں نے کہا یار تمہاری زبان بند ہے, تم کوئی بندیالوی کو نکالو باہر. وہ جو خطیب سرگودہ بنا ہوا ہے, اب آپ نے دیکھا پورے سرگودے میں اس کا حلقہ گر گیا کہ نہیں؟ گر گیا نا, ڈاؤن ہو گیا, پوزیشن بدل گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں, ان کی محنت کی برکت سے جو سرگودے ہمارا ماہانہ درس قرآن چل رہا ہے پہلا. آپ کبھی اس مجمع کو دیکھیں جا کے, کتنی بڑی عثمانیہ مسجد اور کھچا کھچ فل ہوتی ہے, اور خالص اس میں تجار اور دکاندار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور مسئلہ چل رہا ہے درس. اس دفعہ ہمارا مسئلہ قیامت پر ہے, قبر عذاب قبر, سارے مسائل آنے ہیں, اور بڑے حسن انداز میں چل رہا ہے. وہ اپنے طالب علم جمع کر کے, مولوی جمع کر کے درس قرآن کامیاب کراتا ہے, اور ہمارے یہاں تجار آتے ہیں, نماز نہیں ہوتی, فضا بدل گئی نا. اس میں درس میں تھا تو مجھے خود ساتھیوں نے کہا جی فلاں ساتھی ہے بہت پرانا مماتیوں کا ہے, مجھے پتہ نہیں کس نے بتایا, اس طرح عثمانیہ مسجد کے درس میں تھا. انہوں نے کہا جی بہت پرانا مماتی تھا, ایک درس آپ کا سنا ہے. تو اس نے کہا جی میں نے توبہ کر لیا, آئندہ ان کی مسجد میں نہیں جانا. مماتیوں نے بہت زور لگا, اس نے کہا میں نہیں آؤں گا, میں تو اپنی پچھلی نمازوں کی فکر کر رہا ہوں. خیر میں نے بات لمبی ہو گئی, میں رات کی کارگزاری سنا رہا تھا, گجرات بیان تھا, بڑا مفصل میں نے خیر گفتگو کی. مجھے ساتھی نے بتایا گجرات کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ہے پاک فین. سب نے نام سنا. پاک فین والے کون ہیں کہ ضیاء اللہ شاہ اشاعتیوں کا سالانہ جلسہ پاک فین فیکٹری میں ہوتا ہے. جو بندہ اپنی فیکٹری میں جلسہ کراتا ہے, بتائیں وہ کتنا ان کا مضبوط آدمی ہوگا. ابھی جس میں چیلنج ہوا, مجھے وہ للکارتے رہے. ایک نے کہا جی الیاس گمن کو سامنے لاؤ تو 15,000 دیں گے, دوسرے نے کہا جی تم سامنے 1 لاکھ دوں گا, 1,15,000. میرا گجرات بیان تھا کالرا میں پروفیسر شواسا کی مسجد میں, میں نے کہا 1,15,000 کو جمع کراؤ, تاریخ طے کر لو. اب چیلنج قبول ہو گیا کہ نہیں؟ ان کا چیلنج دنیا میں چلا, جو میں نے قبول کیا کسی نے میسج اس کو نہیں چلایا. ساتھ ہی وہ میسج مجھے سنا رہا ہے کہ مماتیوں نے چیلنج 1,15,000 دیتے ہیں. میں نے کہا یار جو میں نے جواب دیا اس کو تم عام کیوں نہیں کرتے. رات پر بیان تھا تو میں نے بہت ان کو سنائی, اور بڑی خوشی سے انہوں نے سنی بھی. میں نے کہا دیکھو 2.25 گھنٹے میں نے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقلیات کی روشنی میں سمجھایا ہے, تم نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں کی, ویڈیو تو دور کی بات ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہم معذرت کرتے ہیں, انداز کا اہتمام بھی کریں. پھر انہوں نے اعلان کیا 10-15 لڑکے ویڈیو پر ریکارڈ موبائلوں میں, انہوں نے کہا جس کے پاس پورا موبائل ہے ہمیں دے دیں, ہم یہ بیان ریکارڈ کرا کے پورے گجرات میں تقسیم کرائیں گے. میں نے کہا تم اتنی نہ قدری کرتے ہو, اور ان کی میرے خلاف جو گالیاں ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہی ہیں, تو منفی پروپیگنڈا تو ہوگا نا. یہی میرا بیان گجرات کا ویڈیو یہاں پہ ریکارڈ ہوتا, اور یہ سارے چیلنج بھی ریکارڈ ہوتے, وضاحت بھی ریکارڈ ہوتی, مسئلہ حیات دلائل سے ریکارڈ ہوتا, اور یہ مسئلہ گجرات میں چلتا تو ان کے لیے دفاع مشکل ہو جاتا نا. لیکن ہمارے ساتھ اس کا اہتمام نہیں کرتے. خیر میں پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. وہ جو پاک فین کا مالک تھا نا وہ فوت ہو گیا, توجہ رکھنا ذرا, وہ فوت ہو گیا. ضیاء اللہ شاہ بخاری نے فون کیا کہ جی جنازہ ہم نے خود پڑھانا ہے. پاک فین والوں کا جو بیٹا ہے اس نے 4 ماہ بھی لگ گئے, جڑ گیا. ضیاء اللہ شاہ بخاری جنازے میں کھڑا ہوا ہے, اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھان دی, جنازہ خود پڑھایا. مماتیت دفن ہوگی کہ نہیں؟ سمجھے کتنا مرکز ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اور میں کہاں بیٹھا ہوں؟ مرکز, وہاں سے بیان کے لیے جا رہا ہوں. اور جو مرکز کا لڑکا اس نے کہا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا, میرا باپ مرا ہے, میرا دادا ہے.
تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی یہ کس کی شرارت ہے، وہ تو شرارت کہیں گے نا، یہ کس کی محنت ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ گالیاں تو مجھے دیں گے نا، تو ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں ساج تو گالیاں کر دینا، میں کبھی اپنے نہیں نکالتے، خیر نکالتے ہیں نا۔ تو پاک فین فیکٹری کے مالک کا فوت ہونا اور ضیاء اللہ شاہ بخاری کا موجود ہونے کے باوجود جنازے میں کھڑا نہ ہونے دینا، اور پھر جب اس کو دفن کیا تو وہاں دعا کس نے کرائی؟ حاجی حسین فرد صاحب جو تبلیغی جماعت گجرات کے امیر ہیں، تو قبر کی دعا بھی کی، جنازہ بھی کیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ کو توفیق، میں ساتھیوں سے کہا آہستہ آہستہ نا ذرا میری کو براہ راست ملاقات کی ترتیب بناؤ، خدا نے چاہا تو اجتماع بھی گیا انشاءاللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹی سی محنت ہے؟ اکاڑے میں ہمارے ایک دوست ہے حاجی اسلم صاحب، حاجی اسلم، وہ لشکر طیبہ کو پورا ٹرک دیتے آلوؤں کا عشر کا، 10 لاکھ روپیہ ایک ٹرک۔ جب سے ان کا ہم سے سلام دعا ہوئی ہے نا، اسی رمضان کی بات ہے، مجھے خود انہوں نے بتایا، پروفیسر عبدالرحمن مکی گیا، ایک وفد اور گیا، پھر خود حافظ سعید گیا ان کے پاس کہ جی آپ ہر سال تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرو، انہوں نے کہا جی میں تعاون نہیں کروں گا، پہلے انکار کرتا رہا، پھر حافظ سعید بھی گیا، انہوں نے کہا وجہ بتاؤ، اس نے میری کتاب فرقہ الحدیث پاک و ہند کا تحقیق اٹھا کے حوالے کر دی، یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جب میں اب پتہ چلا کہ اصل فساد کون مچا رہا ہے تو تم اس کو بلاؤ، الیاس گمن کو، ہم اپنے مولوی بلاتے تو مناظرہ کراؤ۔ انہوں نے کہا میں نے مناظرہ نہیں کرانا، میں جو پہلے تمہیں اس شرط مناظرہ کرا کے دیتا تھا، مجھے اعتماد تھا، میں دیتا، اعتماد ٹوٹ گیا، میں نہیں کرانا، بات ختم ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جماعت الدعوہ کے میرے بارے میں ذہن کیا ہوگا؟ منفی ذہن بنے گا نا۔ اب وہ خود تو مجھ سے نہیں لڑ سکتے، وہ کن سے بات کریں گے؟ دفاع کونسل پاکستان میں جماعتوں سے کریں گے کہ دیکھو جی ہم تو اکٹھا چلنا چاہتے ہیں لیکن یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ اور پھر ہمارے حضرات اللہ پاک فضل فرمائے اتنے اچھے ہیں، وہ ہم سے نہیں پوچھتے، انہیں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں کرے، پھر ٹھیک نہیں ہونا، وہ نہ کہنا ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک نہیں ہونا، چلو بہتر یہ چھٹی کراؤ، حافظ انہوں یاری لا لو۔ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں ابھی یہ جتنے دفاع پاکستان کونسل کے اجلاس ہوئے ہیں نا، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تردید نہیں کر رہا، میرے پاس دعوت نامے موجود ہیں، تمام تر اجتماعات کے اور تمام تر اجلاسوں کا مستقل مجھے دعوت نامہ آیا ہے۔ میں صرف اسلام آباد ہالیڈے ان ہوٹل میں ایک بار گیا ہوں، 1.5 گھنٹہ بیٹھا، اس کے بعد میں کسی اجتماع میں بھی شریک نہیں ہو سکا۔ یہ نہیں کہ مجھے دعوت نہیں آتی، باضابطہ دعوت مولانا سمیع اللہ کے دستخطوں سے آتی ہے، میں شریک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خالص عقیدے کی جنگ لڑنی ہے، مجھے اگر پتہ ہوتا ہے اس میں عقیدے کی جنگ کا فائدہ ہوگا تو میں ضرور شرکت کرتا، لیکن ہم نے اپنوں کی تردید نہیں کہ تم کیوں شریک ہوتے ہو، ٹھیک ہے ان کو شرع صدر ہے، ان کو ہونا چاہیے، ہمیں نہیں، شرع صدر میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری 6 سالہ محنت کا نتیجہ ہے کہ اس وقت مسلکی انقلاب پوری دنیا پہ الحمدللہ برپا ہو گیا۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں، آپ کی توجہ اور سب ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ۔ فرد واحد تو کچھ بھی نہیں کرتا نا، سارے مل کر کرتے ہیں۔ ہمارا جو ارادہ ہے، تقریباً 4 سال سے ہم یہاں پہ اجتماع کرا رہے ہیں، بڑا محدود پیمانے پہ چھوٹا سا اجتماع ہوتا ہے مسجد میں۔ اس سال ہم نے اجتماع کو تھوڑا سا بڑا کر لی، اس سال جمعرات 10 سے لے کے 1 مارچ عصر تک اجتماع چلے گا، مغرب کے بعد ماہانہ میل سے ذکر ہوگی، عشاء کے بعد سے لے کے پھر جمعے کی نماز تک یہ صرف متخصصین کا اجلاس ہوگا۔ اس وقت تک ہمارے متخصصین کی تعداد ہے 250۔ 6 سال ہے، کتنے فضلہ ہو گئے؟ یہ تھوڑی سی تعداد تو نہیں ہے نا۔ تو ہماری خواہش ہے کہ ہر سال ہمارے پر 100 آئے، ہر سال 100 ساتھی میدان میں جائے تو پورے ملک میں فضا بدل جائے گی نا انشاءاللہ۔ تو اجتماع ہوگا 10 بجے سے لے کے عصر تک۔ اس دفعہ آہستہ آہستہ ہمارا پروگرام، ہم اجتماع کو جمعرات صبح شروع کریں یا جمعرات شام شروع کریں اور جمعے کے دن ختم کر دیں، اور اجتماع خالص مسلکی ہوگا، مسلکی دلائل چلیں گے، مثبت انداز میں چلے گا۔ ممکن ہے ہم آئندہ دفعہ کنٹین کو آدھے ریٹ پہ لے آئیں، اس وقت ہم خود کھانا کھلائیں گے، آئندہ دفعہ ہو سکتا ہے ہم کنٹین کو آدھے ریٹ پہ لیں۔ دیکھ بھائی کنٹین کا آپ ٹھیکہ بتاؤ، 2000 بندوں کا کھانا ہے، کہتے ہیں جی 2 لاکھ ہمیں، لاکھ ہم دیتے ہیں، آپ کھانا آدھے پیسے میں تقسیم کرا دو تاکہ ہر ساتھی کنٹین سے کھائے لیکن آدھے پیسے پر۔ وہ سے اگلا اجتماع لائیں گے انشاءاللہ، اللہ منظور ہوا تو سارے کنٹین کا نظام چلا دیں گے۔ جب لوگوں کو بات سمجھ آئے گی نا، عقیدہ بنتا ہے تو بندہ پیسے کیوں نہیں خرچ کرتا، 12-15 روپے کی پلیٹ چاول بندہ کھا لیتا ہے، یہ سمجھ آئے کہ مجھے آنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ پہلا اجتماع ہے، اس وقت ہمارا اہتمام ہے کہ ہم انشاءاللہ، یعنی آئندہ فائنل نہیں ہے، یہ مشورے میں بات چل رہی، ہو سکتا ہے مشورے میں طے ہو، اللہ میں ایسے اسباب عطا فرما دے کہ ہم ہر سال کے اجتماع میں کنٹین کا نظم نہ رکھیں بلکہ ساتھیوں کو ٹوکن پر کھانا فری دیتے رہے۔ یہ تو وسائل پر ہے نا، اللہ کتنے وسائل عطا فرمائے۔ تو ہمارا خیال ہے تک 1 مارچ کا جو سالانہ اجتماع ہے، پھر یہاں پہ اساتذہ نے اس پہ تفصیلی مشاورت کی، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم جو اپنے سرگودہ میں ساتھی ہم سے منسلک ہیں، جن سے بیت کلفی ہے، محبت کا تعلق ہے، ان کو باقاعدہ اس مشاورت میں شریک کریں۔
اس لیے آپ کو اس میں آنے کی تکلیف دی ہے. آپ حضرات اس میں باضابطہ شریک ہیں. ہماری شورا بھی انشاءاللہ 29 کی رات کو پہنچ جائے گی, مشاورت ہو جائے گی, صبح بیانات کی ترتیب بنے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ایک تو پوری ترتیب بتا دیں گے. ہم نے طے کیا کہ ہمارا اس میں اخراجات کیا ہوں گے, یہ اخراجات ہیں. اس میں کوئی ساتھی چاہے تو ابھی کسی سے ہم نہیں کہ میں اپنے ذمہ آپ لو, بالکل نہیں, بتا دیں گے یہ ہمارے اخراجات ہیں. ان میں سے جو ساتھی جتنا مناسب سمجھے, وہ مستقل مولانا محمد علی صاحب ہمارے یہاں ناظم ہیں, تو مولانا سے رابطہ کر کے نہ وہ مجھے دے, نہ بھائی خبیب کو دے, نہ مولانا مقصود صاحب کو دے, نہ مولانا شبیر صاحب کو دے, ناظم صاحب کے حوالے کریں, فون کریں, لکھوا جائے جی میرا 5000 لکھ لیں, 10 لکھ لیں, چاول لکھ لیں, میں دوں گا. اور کوئی ساتھی کسی عذر کی وجہ سے 1 روپیہ بھی نہ خرچ کر سکے تو قطعاً وہ محسوس نہ کرے کہ یار یہ کیا کہیں گے. دیکھو عجیب بات ہے کہ ہم نے بلایا اور انہیں کچھ بھی نہیں کہا. ہر ساتھی کے اپنے نا مسائل گنجائش ہوتی ہے, کوئی لاکھ دے سکتا ہے, کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا. ہر ساتھی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اور بعض ساتھی ایسے ہیں کہ جن کو ان اخراجات پر شرح صدر بھی نہیں ہوتا. بعض خرچ کر سکتے ہیں, ان کو شرح صدر نہیں ہوتا. تو جب تک شرح صدر نہیں ہے وہ خرچ کرے گا تو بددیانتی ہے نا, دیانت کا تو خرچ نہ کرے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ 16 تاریخ کو ہمارا جلسہ تھا, یہ راولپنڈی کے ساتھ ایک جگہ ہے وہاں پہ کلر سیدہ, مگر کے بعد بیان تھا, میں نے مفصل بیان کیا. انہوں نے کہا جی یہاں بریلویت ہے, ذرا اس کا خیال کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے مصمم بیان کیا. جب بیان ختم ہوا تو آخر میں میں نے اپنی مرکز کی ترتیب بتائی. ہمارے یہاں ماہانہ 3 دن ہوتے ہیں, 15 دن کا کورس ہوتا ہے, اور سال کا علماء کا تخصص ہوتا ہے جس میں ہم اصول حدیث پڑھاتے ہیں, اصول تفسیر پڑھاتے ہیں, خطابت سکھاتے ہیں, مناظرہ سکھاتے ہیں. تو جو ساتھی جس کام میں آ سکتا ہے اس کی نیت کرے. میں جب دعا کرا کے باہر نکلا تو ایک بندہ بڑے غصے سے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب نیرے مناظرے کرتے ہو, کوئی امال دی گل بھی کریا کرو, کوئی امال کی بات بھی کیا کرو نا. یہ تو مناظرے لگا رکھے ہیں. حالانکہ میں نے پورے بیان مناظرے کی بات نہیں کی, صرف میں نے آخر میں کہا کہ ہمارا کورس ہے جس میں خطابت بھی ہوتی ہے, مناظرہ بھی ہوتا ہے. اس نے پورے 1.5 گھنٹے پر پانی پھیر دیا. کہتا ہے امال کی بات بھی کیا کرو, آپ اس طرح نہ کرو جو آپ نے. السلام علیکم. جی مولانا, میں نا آپ کو آدھے گھنٹے بعد خود فون کرتا ہوں, میں اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے. ہیلو, ہیلو, یہ بات ساتھی نا بہت دور کے ہوتے ہیں, انگلینڈ کے ساتھی تھے. ہم یہاں مشورہ کر رہے ہیں, وہ وہاں فکر مند ہے کام کے لیے. میں صرف آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ میں نے ساتھیوں سے کہا, ایک ساتھی نے غصے ہو, میں نے کہا غصے نہ ہو. کیوں؟ میں نے کہا شاید اس جملے پر اس کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس کو شرع صدر ہے کہ یہ شرارت ہے. جب میرے کام کو شرارت سمجھ رہا ہے, اس کی رائے ہے نا, پہلے اس کو میں قائل کروں شرارت نہیں ہے یہ دین ہے, وہ پھر شرارت کہے گا تو پھر گناہ ہوگا. لیکن جب اس کا ضمیر اس پہ مطمئن ہے کہ یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر. میری گزارش سمجھ آئیے آپ کو؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کا مزاج سمجھیں گے نا, کبھی بھی ہمیں آپس میں غلط فہمیاں نہیں ہوگی, اور کبھی بھی ہم دقت کا شکار نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ دعا بھی فرمائیں. آپ میں سے بعض وہ ساتھی, ابھی ہم کسی سے تقاضا نہیں رکھتے, یہ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورتیں ہیں. ظاہر اس میں ہم نے کھانا بھی کھلانا ہے, ٹینٹ بھی لگنے ہیں, کرسیاں بھی آنی ہیں. اس وجہ جو کھلا گراؤنڈ ہے نا, ہم نے کھلے گراؤنڈ کا انشاءاللہ اجتماع طے کیا ہے. آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہم نے 7 ایکڑ کی لاؤ رکھ لیا, پھر آگے 3 ایکڑ رکھ لیے. اجتماع انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حدیث مبارک میں من سن سنتن حسنتن فلو اجرها واجر من عمل علیہ. جو بندہ نیک کام کو شروع کرتا ہے نا, اللہ اس نیک عمل کا اجر اسے بھی دیتے ہیں, اور جب تک وہ عمل چلتا ہے اللہ اجر اسے عطا فرماتے ہیں. ہم نے اپنے سالانہ اجتماعات کا یہ پہلا اجلاس بلایا ہے, تو آپ ہمارے پہلے اجلاس کے شرکاء ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو پیسے دے گا وہ تو کامیاب ہے, جو نہیں دے گا تو محروم رہ گیا. فکر پہ آنا, دعاؤں میں شریک ہونا, مشورے اچھے دینا, یہ بہت بڑا تعاون ہوتا ہے. اگر آپ حضرات کھلک میں سے ترتیب بنائیں گے تو ہمیں سہولتیں اور آسانیاں ہو جائیں گی. مجھے بعض ساتھیوں نے, یعنی میں حیران ہوں کہ بعض ساتھیوں نے ہمیں دینے شروع بھی کر دیے. میں ایک جگہ پر گیا, تیسری جگہ 10,000 میرے ذمہ, 5,000 روپے آپ لے جائیں. کھانے وال میں گیا, میں نے کہا کس بات کہتے ہیں, میں نے اجتماع کے لیے 10,000 نیت کی. کل میں گیا تھا کہ پٹھان تھا مجھے گجرات سے, میرا 5,000 روپے رکھ لیں. ایک لڑکا ٹیلی فون میں ملازم کہ میرا 5,000 روپے رکھ لیں, تو 15,000 تو مجھے آ بھی گیا. ہمارا 2-2.5 لاکھ کا اسٹیمیٹ ہے. وہ ساتھی تو دیں گے انشاءاللہ, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے جو مقامی احباب ہیں نا, وہ میزبان بنے, خود اخراجات کو اٹھائیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے بعض ساتھی جن کا تجار سے کسی تعلق ہے, ان سے لسٹ لے لیں, انہیں کہ جب ہمیں 2 دن دے دیں,
ہری مرچیں تو مہنگی نہیں ہوتی نا، نمک تو مہنگا نہیں ہے، چینی تو مہنگی نہیں ہے، یہ بہت سستی چیزیں ہیں. سبزی ہمیں دے دیں، چاول کی ہم بات کرتے ہیں، اور اگر ایک دو ساتھی مستقل محنت کریں گے تو 2000 بندے کا کھانا ایک مدرسے میں روزانہ 2 ٹائم پکتا ہے تو لوگ دیتے ہیں، اور ہم سال بعد ایک مرتبہ 2000 کا کھانا کھیں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. انشاءاللہ ہو جائے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے دعا فرما لیں. اس کے بعد چائے ہوگی، اس کو آپ جس کو یعنی ذوق ہو وہ کر لیں. ہاں میں خبیب نے یاد کرا دی. صرف میں 3 چیزیں ہیں. ایک معاملہ ہے معاونت کا، جو ساتھی جتنا اس میں تعاون کر سکے نا، اور لسٹیں سنانے کی ضرورت لکھا ہوا ہے. اگر کوئی ساتھی کہ میں کوئی جنس دینا چاہتا ہوں تو ان سے لسٹ دیکھ لیں جی میں فلاں چیز لے کر آ جاؤں گا، وہ اس کو ٹک مار کر دیں، ہم سمجھیں بھائی یہ چیز ہماری مرچ آل ہو گئی ہے، نمک آل ہو گئی ہے، چاول ہو گئے ہیں، آلو ہو گئے ہیں. اگر یہ بھی نہ ہو، نقدی ہے وہ بھی نہ ہو، ایک معاونت کا. اور دوسرا ہے جو ساتھی اپنے آپ کو ویسے اس دن پیش کرتے ہیں بھی میں صبح 9 بجے آ جاؤں گا، 8 بجے آ جاؤں گا، میری ڈیوٹی ہے تو لگا دیں، میرا نام لکھ لیں. ظاہر ہے کوئی پیرے پر ہوں گے، کوئی کھانے پر ہوں گے، کوئی خدمت ہوں گے. یعنی جو ہماری اپنی مشاورت میں بات طے ہوئی ہے نا، ہماری خواہش یہ ہے کہ اس اجتماع کے میزبان ہمارے مدرسے کے طلبہ نہ ہوں، ہمارے شہر کے ساتھی. خلاصہ سمجھ گئے نا؟ یعنی شہر کے ساتھی میزبان ہوں، مدرسے کے طلبہ میزبان ہوں. کھانا بھی آپ کھلائیں، خدمت بھی آپ بھی کرائیں، کرسیاں آپ سنبھالیں، ٹوٹل آپ سنبھالیں. یہ کہ شہر والے لوگ اس پہ خوش ہیں، میزبانی ان نے خود کی ہے، اس پہ فائدہ زیادہ ہوگا. ورنہ جو طلبہ ان نے تو میزبانی کرنی ہے وہ تو یہاں پر بیٹھے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ تیار ہیں نا بھی انشاءاللہ. ہاں تیسرا اور آخری تقاضا حضرات سے یہ ہے کہ اس میں اپنے اپنے علاقوں میں ساتھیوں کو بھرپور ترغیب دیں اجتماع میں شرکت کرنے. اور اگر پہلے آپ فون پر اطلاع کرتے رہیں گے اس کے میں آسانی بہت رہے گی. یعنی ساتھی کہ جی میرے ساتھ 5 آ رہے ہیں، میرے ساتھ 10 آ رہے ہیں، میرے ساتھ 20 آ رہے ہیں، ان میں اس کی یہ آسانی ہوگی کہ ہم اندازہ آج آپ جائیں مشورہ کریں، کل آپ فون کر کے لکھوا دیں کہ جی میرا نام اتنے ساتھی، اتنا میرا نام اتنا ساتھی. چونکہ ہم نے جو کھانے کا انتظام کرنا ہے نا اس میں ہمیں بہت زیادہ آسانی رہے گی. ہم کھانے کا انتظام کر لیں 2000 کا، بندے آ جائیں 4000 تو پھر بہت بڑی دقت ہے. تو کوشش کریں کہ ساتھی مشورے سے اطلاع کر دیں بھئی ہم اتنے ساتھی لائیں گے. اس کے علاوہ عموماً بھی آنا چاہیں تو مقامی ساتھی ہیں، مقامی ساتھی اس کے اندر نہ بھی کھانا کھائیں تو صبح ناشتہ کر کے آ جائیں. ہر آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے، رات کو گھر جا کے کھانا کھاتا ہے. صرف اس لیے کہ چاول پکیا تو ہم نے ضروری کھانے ہیں، یہ تو کوئی کام نہیں ہے. جو پکے جائے نے تو ہے بھی برکت والے نے، چندہ مانگ کے بنائے تھے ضرور کھانے نے، تو کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی ہم تو مقامی، میں یہاں آس پاس کے علاقوں میں بیان کرتا ہوں نا تو میں ساتھی بھرپور ترغیب دیتا ہوں کہ مقامی بیانات میں آپ حضرات کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن آپ ہماری رائے کا احترام کیا کریں کہ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. کھانا گھر سے کھا کر جائیں اور بیان کر کے واپس آ جائیں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ بیانات آسان بہت ہو جائیں گے، دینی دعوت بہت آسان ہو جائے گی. اب آپ نے درس کرایا تو مرغا پکایا، چاول بنائے ہیں، آپ کا 1000 روپیہ لگ گیا ہے. اب آئندہ مہینہ جب درس آپ کرائیں گے تو آپ سوچیں گے یار 1000-1500 روپیہ کھانے تے بھی لگنا ہے، ادھر پھر کی کریے. نہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. اب آپ حضرات گھر سے آئے ہیں تو یہ چائے ویسی اکرام ہے بھی ٹھیک، اگر نہ بھی ہو تو الجھن تو نہیں ہے نا. ہم کسی کو شہر ملنے کے لیے جائیں تو کوئی چائے پینی ہے نہیں پینی، بس اس پہ اصرار نہ کریں. بوتل پیے کہ میرا مزاج نہیں، چھوڑ دیں اس کو. میں چاہتا ہوں کہ ہم گھر کے آدمی سے گھر کے ماحول سے چلیں تاکہ ایک دوسرے کو دن میں 20 بار بھی ملے تو ملاقاتوں پر بوجھ نہ ہو. اور اگر تکلف میں رہیں گے تو پھر کام بہت مشکل ہو جائے گا. تو پھر آخری درجہ ساتھی دعوت بھی چلائیں اس کی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور دعاؤں کا اہتمام بھی کریں کہ اللہ پاک اس کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. ہم تو اپنے اعتبار سے نیک مقاصد لے کر چل رہے ہیں، باقی اللہ پاک ہماری نیتوں کو بھی ٹھیک فرما دے. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو ہمارا ساتھ آپ حضرات ہیں تو اس میں لگے رہیں گے تو اللہ اس میں بہت برکتیں عطا فرمائیں گے. اب کام الحمدللہ بہت بہت دور چلا گیا، یقین فرمائے بہت دور چلا گیا. امت کو ایسی امیدیں لگ گئی ہیں نا کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے شیخ طریقت ہیں، انہوں نے مجھے ایک جملہ فرمایا اور بہت انہیں عجیب بات فرمائی. مجھے کہنے لگے کہ مولانا اپنا گارڈ رکھا کریں، گنے رکھیں، سیکورٹی کا اہتمام کریں. تو میں نے کہا جی آپ دعا فرمائیں، ارادہ تو میرا بھی ہے، تو باقی جب تک اللہ کام لے گا کریں گے. اللہ نے شہادت مقدر میں لکھی ہے تو پھر خوش ہیں. وہ کہتے ہیں آمین، کہتے ہیں آمین. دیکھو وہ کتنے کاڑے. اچھا اب میں جو جملہ ان کا جملہ سنیں، مجھے پتا کیا فرمانے لگے. انہوں نے فرمایا مولانا آپ تو خوش ہیں کہ میں شہیدوں کا اللہ اجر دے گا، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا مواخذہ نہ ہو. سوچ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تمہاری اللہ گرفت نہ کرے. میں نے کہا جی وہ کس بات کے؟ انہوں نے کہا جو وجود اب تمہارا نہیں ہے،
پوری دنیا کے اہل و سنت کی یہ امانت ہے اور اس امانت کو سنبھالنا تمہارے ذمے ہے. تم اہتمام کرو, گارڈ رکھو, پھر بھی شہید ہو جاؤ تو اللہ کچھ نہیں کہے گا. اور غفلت میں تم مارے گئے تو اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے قوم کی امانت کو ضائع کیوں کیا تھا. اس کا خدا کو جواب کیا دو گے؟ دیکھو مطلب چھوٹی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا پوری دنیا کے اہل و سنت والجماعت کے مسئلے کی نظریں اب تیری ذات پہ گڑی ہیں کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے, اس مسئلے پر اس کی رائے کیا, اس کو بلاؤ. لوگ یوں دعائیں تڑپ کے کر رہے ہیں اور تو کہتا ہے جی اللہ شہادت دے گا ہماری منزل. شہادت ہماری منزل تھوڑی ہے بھائی, شہادت ہماری آرزو ہے. ہماری منزلیں تو دین کا کام ہے, اللہ کے نبی کے دین اور دنیا میں رواج پا جائے, یہ ہمارا کام ہے نا. باقی رستے میں شہادت ہے تو بھی قبول ہے. تو انہوں نے فرمایا تم گارڈوں کا اہتمام کرو, لوگوں کی پرواہ مت کرو کہ لوگ کیا کہیں گے, تم اپنی سیکورٹی بھرپور رکھو. اور اس کے بعد اگر بغیر سیکورٹی کے لاپرواہی میں تم مارے گئے نا تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تم سے پوچھے نا کہ قوم کی امانت کو تم نے کیوں ضائع کی. تو بات تو بڑی قابل غور ہے. میں صرف گزارش کروں, اس حد تک ہمارے حضرات کی توجہات ہیں, اللہ پاک قبول فرما لے. انگلینڈ کے ہمارے احباب ہیں, وہاں کے علماء نے مستقل میرا پاسپورٹ منگایا اسباق کے لیے. دارالعلوم دیوبند مولانا ارشد مدنی دان برکات نے مستقل پاسپورٹ منگوایا ہے. ساؤتھ افریقہ دارالعلوم زکریہ والے مستقل پاسپورٹ منگوا لیا ہے. یعنی یہ وہ ممالک ہیں جن کی توجہ ہے. یہ نماز نصرت والجماعت ہم نے لکھی ہے تو حرم مکہ میں مولانا محمد مکی حجازی صاحب کے کہنے پہ لکھی ہے. جب اس انداز میں نماز کی کتاب لکھیں کہ جس میں ہر مسئلے پر حدیث موجود ہو, تو میں آپ ذات کہ کم از کم آپ تو اس کا اہتمام کریں نا, اس نماز کی کتاب کو پھیلائیں, اس کو عام کریں. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ساتھی کو جو مجھے 5 نسخے دے دو, 500 روپے رکھ لو, 5 کو تقسیم کرا دو. ہمارے ساتھ جو نہیں کرتے, ہمارے ساتھ کہتے ہیں کتاب کنے دی 100 میرے کو بھی 100 روپیہ, میرے کو بھی 100 روپیہ لینا. بیچارے تو مفت لایا جا, نہیں مفت نہیں, کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں کہ پھر کی کریے, چلو 50 رکھ لو. میں کہتے 100 بولے 50 لے جاؤ تو ساڑی تو اگلی کتاب چھپ گئی نا. یعنی بعض معاملات پہ نا یقین کریں آپ, یہ نا کہ میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں, لیکن تعجب بہت ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کی سوچ پہ. ہمارے یہاں پر اساتذہ ہے نا, تو میں ان کو تاکید سے کہتا ہوں بھائی کوئی باہر سے ساتھی ورکر ہے نا, کارکن کوئی جماعت کا ہے, مسلک ہمارا ہو, مسلک دیوبند کی کوئی جماعت کا ورکر آئے, وہ رسالہ پیش کرے تو اس کو رسالہ لے کے وہ پیسے نہ مانگے تب بھی دو, کہ نا 20 روپے اسے 50 روپے دو. کیوں؟ وہ سڑکوں پہ گھوم رہا ہے, کام کر رہا ہے, تم بھی اس کو پیسے نہیں دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو 20 کی بجائے 50 دو, پھر اس کو ایک کپ چائے پلاؤ, پھر شاباش دو بچہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. جب آئندہ آئے گا نا تم اس کی کوتاہی پر اس کو سمجھاؤ گے تو وہ قبول کرے گا, وہ سمجھے گا میرا خیر خواہ ہے. ہم اس کے کرام کی بغیر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مخالف ہے. پہلے اس کے کرام کرو, اس کی خدمت کرو, اس کو محبت دو, پھر اس کو سمجھاؤ, وہ آپ کی بات قبول کر لے گا. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا بھی انشاءاللہ. میری اب آپ سے آخری اور پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ تمام احباب وقت کی بہت پابندی کیا کرو, اس کا بہت اہتمام کریں, وقت کی پابندی بہت کریں. کوئی عذر ہو, مجبوری آ جائے, وہ ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن بڑا, اب رات ہمارا گجرات بیان تھا مغرب کے بعد, میں پہنچ گیا عصر کو, مغرب کی نماز میں نے مسجد میں پڑھی, نماز کے بعد میں ممبر کے پاس بیٹھ گیا تو ایک تلاوت ہوئی, ایک نعت کا دیکھ نعت اور پڑھ لو, بندے آ رہے ہیں. میں کہا بس کرو بھائی, بیٹھ جا, مجھے بیان شروع کرنے دو. میں نے کہا یہ کیا مطلب, میں سرگودے سے وقت پایا ہوں اور تم نعتیں پڑھو جو لوگ آ رہے ہیں. میں نے جو مغرب کے بعد بیانات کے سلسلہ ملک میں اس پر تو پھر پانی پھر گیا, وقت پہ بیان شروع کراؤ, وقت پہ بیان ختم کرو. میں نے خیر پونے 2 گھنٹے مسئلہ حیات میں نے بتایا, عقلیات سے میں نے سمجھایا, بیان ختم ہوا. ایک لڑکا اوپر آ گیا, میں نے یہ ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ جو مناظرہ تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ, نکل جا باہر یہاں سے. اور جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے ابھی پوری تفصیل اس کی بیان کی ہے. کہتا جی میں لیٹ آیا تھا. میں کہ سزا مینوں دینی ہے, اور تجھے لیٹ آیا تیری سزا مینوں ہے کہ میں دوبارہ پھر تیرے 2 گھنٹہ لاواں, نکل جا باہر یہاں سے. وہ منہ بناتا لیکن ہم نے نکال دیا. میں نے کہا اس کو نکالو باہر. اب بتاؤ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ بھائی پونے 2 گھنٹہ میں نے بات کی اور تو نہیں تھا تو مجھے سمجھاؤ. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ پورا اہتمام فرمائیں, وقت کی بہت پابندی کریں, بہت پابندی کریں. کہیں بھی جائیں نا وقت کی بہت پابندی کریں. ہمارے یہاں پاکستان کے اکثر جلسے ایسے ہوتے ہیں کہ میں پہنچ جاتا ہوں تو جلسے والے پھر کہ جو منجی لے آئے, کرسی ڈا, مولوی صاحب تھے آگے, اور پہلے تاکید کرتے ہیں آپ نے 7 بجے ضرور پہنچنا ہے. میں نے کہا جی میں پہنچ جاؤں گا, میں 6:45 تک پڑھنا. وہ سب نے 7 بجے کا کہا, تب 9 بجے آئے گا. میں کہا بھی ہمارے یہاں 7 کا معنی 7 ہی ہے اور 9 کا معنی 9 ہے. بعد نماز مغرب کا معنی بعد نماز عشاء نہیں ہے, اور بعد نماز عشاء کا معنی قبل نماز فجر نہیں ہے. ہمارے یہاں مغرب کا معنی مغرب ہے, عشاء کا معنی عشاء ہے. تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے نا بھی انشاءاللہ. اللہ ہم سب سے کام لیں. تو باقی یہاں سے دعا سے فارغ ہونے کے بعد جو ساتھی
لکھوانا چاہیں تو لکھوائیں، مولانا محمد علی صاحب کو لکھوا دیں، بعد میں فون کر لیں، کوئی مزید آپ رائے دینا چاہیں تو رائے دے لیں، اس کے بعد ہم پھر دعا کریں۔ ادھر کسی ساتھی کے ذہن میں اجتماع کے حوالے سے کوئی رائے ہو، اس کو یہ کھانے پینے اجناس کھانے سے تعلق کوئی بھی رائے آپ کے ذہن میں آئے کہ جس اجتماع میں فلاں چیز کا اہتمام کریں تو مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، فائدہ زیادہ ہوگا، وہ ساتھی اپنی رائے لکھوا دیں، چونکہ ابھی ہماری مشاورت تو چل رہی ہے اجتماع کے حوالے سے، تو اس میں ہم آپ کی رائے کو انشاءاللہ اس میں رکھ لیں۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی مشورہ ہو تو اپنا مشورہ ضرور پیش فرمائیں۔